رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اچانک ایک بوڑھا آ گیا، نجد کے علاقے کا، یہ عرب کا بڑا گرم اور صحرائی علاقہ تھا، وہاں سے آیا اور آتے ہی کہنے لگا اللہ کے رسول، میں اللہ کی توحید پر، آپ کی رسالت پر، قرآن کی صداقت پر، فرشتوں کے تقدس پر، یوم آخرت پر ایمان لانے کا اعلان کرتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا، سینے سے لگایا اور پھر پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نجد سے آیا ہوں، نجد۔ کہا کون سے قبیلے سے؟ بنو سلیم سے۔ اچھا، بنو سلیم، جس قبیلے نے میرے 70 صحابہ کو شہید کیا تھا بیر معونہ کی چوٹی پر، اس قبیلے سے آیا ہے تو؟ کہا یا رسول اللہ قبیلہ تو وہی ہے، لیکن میں آپ کے صحابہ پر حملہ کرنے والوں میں شامل نہیں تھا، میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور میں نے بیمار ہونے کا بہانہ بنا لیا تھا، ورنہ مجھے مجبور کیا جا رہا تھا کہ تم بھی آ جاؤ، لیکن اس وقت میں تیر اندازی کرنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ کہا اچھا بیٹھ جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا قبیلے میں اپنی برادری کے لیے، رشتہ داروں کے لیے کوئی جائیداد وغیرہ بھی چھوڑی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول جائیداد کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، بالکل بے سر و سامان آدمی ہوں، ایک ہی جائیداد تھی میری، اور وہ جائیداد میرا دل تھا جو آج وہ بھی لا کر میں نے آپ کے قدموں میں رکھ دیا، اور کوئی جائیداد نہیں ہے میری۔ کہا اچھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر کہنے لگا اللہ کے رسول میں 3 دن کا بھوکا بھی ہوں، میں نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو، دل ہی دل میں کہا تو نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، ہم نے تو ہفتوں سے کچھ نہیں کھایا، تو 3 دن کا بھوکا ہے، ہم تو کئی ہفتوں کے بھوکے بیٹھے، بس قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، سیر ہو جاتے ہیں، بھوک پیاس چلی جاتی ہے، لیکن ہم تجھے بھوکا نہیں چھوڑیں گے، تجھے کچھ نہ کچھ کھلائیں گے، تم ٹھہر جاؤ۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا سلمان یہ بوڑھا آیا ہے اور ابھی یہ مسلمان ہوا ہے اور یہ بھوکا ہے، لے جاؤ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں، اس کو لے کر گھومو اور یہ آواز لگاؤ ہاذا ضیف رسول اللہ، ہاذا ضیف رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کون اس کو کھانا کھلائے؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش نصیب صحابی ہیں، بڑے خوش نصیب، ان کے نصیبے کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ جب یہ ایران سے ہجرت کر کے آئے تھے نا، مکہ میں، فارس سے، وہاں سے آئے، آتے ہی مدینہ میں آئے تھے، فارس سے مدینہ میں آئے، اور آتے ہی جب مسلمان ہو گئے، مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین اور مدینہ میں رہنے والے انصار کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجرین کہنے لگے سلمان ہم میں رہے گا، انصار کہنے لگے سلمان ہم میں رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھگڑا نہ کرو، مہاجرین سے کہا سلمان تمہارا بھی نہیں، انصار سے کہا سلمان تمہارا بھی نہیں، سلمان من اہل بیتی، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، سلمان من اہل بیتی، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے، نہ یہ مکہ کے مہاجروں میں سے ہے نہ مدینہ کے انصار میں سے، اتنا خوش نصیب صحابی۔ یہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں لے کر گھومنے لگے اور یہ آواز بلند کی ہاذا ضیف رسول اللہ، کون ہے اللہ کے رسول کو مہمان کو کھانے کھلانے والا، کوئی ہے ایسا خوش نصیب جو کھانا کھلائے؟ اختصار کے ساتھ عرض کرتا جاؤں، پورے مدینہ طیبہ کا چکر لگایا لیکن کسی گھر سے کھانا باہر نہ آیا، ہر گھر میں غریبی، کسی گھر سے کھانا باہر نہ آیا، بالکل مایوس واپس لوٹے۔ اب جائیں بارگاہ رسالت میں، کھانا تو نہیں ملنے والا، وہاں جا کر بیٹھ جائیں، اور کیا کریں گے، خدا سے مانگے بیٹھ کر۔ واپسی ہو رہی ہے، راستے میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر آ گیا، بنت رسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر آیا، وہاں سلمان فارسی نے رک کر آواز لگائی، بلند آواز سے کہا ہاذا ضیف رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، کون اس کو کھانا کھلائے گا؟ سیدہ فاطمہ کے کانوں میں جب آواز پڑی تو دوڑتی ہوئی دروازے پہ تشریف لائیں اور آ کر پوچھا میرے ابا حضور کا مہمان کون ہے، ذرا مجھے دکھاؤ۔ سلمان فارسی نے کہا یہ ہے جو میرے قریب ہے۔ کہا کیوں آئے ہو، کیا بات ہے؟ کہا 3 دن کا بھوکا ہے، اس کو کھانے کے لیے کچھ ملا نہیں ہے، سارے مدینہ طیبہ کا چکر لگا کے آ گئے ہیں، کسی گھر سے کھانا باہر نہیں آیا،
آپ کا گھر یہاں آ گیا راستے میں، یہاں بھی ہم نے رک کر آواز لگا دی، بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آنکھیں برس پڑی، رونے لگی اور فرمانے لگی کھلانے کے لیے تو میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، حسنین کریمین کو بھوکا سلا رہی ہوں، سلانے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن وہ سو نہیں رہے، خالی ہانڈی میں پانی ڈال کے رکھا ہوا ہے کہ اس کو دیکھ کر سو جائیں کہ کچھ نہ کچھ پک رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، جب یہ پک جائے گا تو ہم کھا لیں گے، ہانڈی میں ہے کچھ نہیں ہے، لیکن تم ٹھہر جاؤ، جانا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کھلا کے چھوڑوں گی، ٹھہر جاؤ۔ واپس اندر گئی، اپنا دوپٹہ لیا، دوپٹہ، چادر، وہ چادر جس کا مقابلہ جنتی حوریں بھی نہ کر سکیں، وہ چادر کہ جس کو نچوڑ دیا جائے آسمان کے فرشتے بھی اس سے وضو کرنا فخر سمجھیں، وہ چادر لی، سلمان فارسی کے ہاتھ میں دی اور فرمانے لگی سلمان یہ میری چادر ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹی کی چادر ہے، بنت رسول کی چادر ہے، اس چادر کو لے جاؤ مدینہ طیبہ کے بازار میں، ایک یہودی ہے شمعون، اس کی دکان ہے، اس کی دکان پر اس کپڑے کو لے کر بیچو اور اس سے کہو یہ کپڑا لے لو، اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے وہ آٹا ہمیں دے دو، وہ آٹا لے کے آؤ، اس آٹے کی روٹیاں بنا کر میں اپنے ابا حضور کے مہمان کو کھانا بنا کے دوں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چادر لی، سیدھے شمعون کی دکان پر پہنچے اور جا کر کہا شمعون یہ کپڑا لو اور اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے وہ دو۔ روایات اٹھا کر دیکھو، اللہ کی جلالت کی قسم، شمعون نے چادر کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا تھا، صرف نظر سے دیکھا، صرف نظر سے، چادر پر صرف نظر پڑی اور اس نے سوال پوچھا یہ چادر کس کی ہے؟ چادر کا تقدس شمعون کی نظروں میں آ گیا تھا، اس لیے چادر کے ساتھ ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن پوچھا یہ چادر کس کی ہے؟ سلمان فارسی نے کہا جس کی بھی ہو، تم کیوں پوچھتے ہو اس چادر کے بارے میں تو معاملہ کرنے آیا ہوں آپ کے ساتھ، معاملہ کرنا چاہتے ہیں، یہ چادر لے لو، اس کے بدلے میں جو آٹا بنتا ہے وہ دے دو، ڈیٹیل کیوں پوچھتے ہو، تفصیل کیوں پوچھتے ہو، چادر جس کی بھی ہو۔ کہا نہیں، جب تک بتاؤ گے نہیں معاملہ نہیں ہوگا، اب مجبوری ہے، بتانا بھی ضروری ہے۔ عرش بری سے اشارہ ہوا سلمان فارسی کے دل پر، سلمان بتاؤ اس شمعون یہودی کو جو واقعہ پیش آیا ہے، اب اس کی بھی ہدایت کا لمحہ آ چکا ہے، اب یہ بھی یہودیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آنے والا ہے، بتاؤ اس کو جو واقعہ پیش آیا ہے۔ سلمان فارسی نے سارا واقعہ سنایا جو ابھی میں نے آپ کو سنا دیا، سارا واقعہ سنایا۔ جب واقعہ پورا ہوا شمعون کی آنکھیں بھی برس پڑی، شمعون بھی رونے لگا اور کہنے لگا موسیٰ کے خدا کی قسم، یہودی تھا، موسیٰ کے خدا کی قسم، توریت میں میں نے اللہ کے رسول کی صداقت کی یہی نشانیاں پڑھی تھی، سب سے آخری رسول کی صداقت کی یہی نشانیاں پڑھی تھی، ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ سب سے آخری رسول جو ہوگا سخی ہوگا، غریب تو ہوگا سخی ہوگا، سخاوت کا پرچم بلند کرنے والا ہوگا، غریبوں کا خیال رکھنے والا ہوگا، غریب پرور ہوگا، اس کی اولاد بھی غریب پرور ہوگی۔ اس چادر کو میں کیا خریدوں گا؟ اس چادر کی قیمت تو ساری کائنات نہیں ادا کر سکتی، اس چادر کو میں نہیں خرید سکتا، اور اس چادر کو واپس لے جاؤ، جا کر بنت رسول سے کہہ دو شمعون تیری چادر کو نہیں خرید سکتا، جا کر خوشخبری سنا دو شمعون یہودی تیرے ابا حضور کا غلام بن چکا ہے، یہ چادر لے جاؤ، میں نہیں خریدوں گا اس کو۔ اور جا کر یہ بھی کہہ دو بنت رسول سے آج کے بعد شمعون کی جان بھی، شمعون کا مال بھی، شمعون کی اولاد بھی، شمعون کی دکان بھی سب تیرے ابا حضور کے لیے وقف ہو گئی، آج کے بعد میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تیرا اور تیرے ابا حضور کا۔ اس واقعے کی منظر کشی کی ہے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے، فارسی کے اشعار لکھے ہیں بڑے خوبصورت انداز میں۔ مزرعے تسلیم را حاصل بطول، یہ بطول سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا لقب ہے اور قرآن کریم سے لیا گیا ہے، سورۃ المزمل میں آیا ہے یہ لفظ، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اس سے لیا گیا ہے بطول۔ اور بطول کس کو کہتے ہیں؟ بطول اس کو کہتے ہیں
کہ حوض کوثر سے جس چادر کو دھو لیا جائے، حوض کوثر کے فرشتے اس چادر سے وضو کرنا سعادت سمجھے، اس کو بطول کہتے ہیں۔ مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادر شرا اسوائے کامل بطول، بہر محتاج دلاش آگونا سوخت، با یہود چادر خود را فروخت، ادب پروردائے صبر و رضا، آسیہ گردہ واللب قرآن سرا۔ او فاطمہ تیری عظمتوں کا مقابلہ کون کرے، تیری رفعتوں کا، تیری بلندیوں کا مقابلہ کون کرے، کہ جب تیرے سامنے ایک بھوکا غریب آ گیا تجھے اس کی بھوک برداشت نہ ہوئی، اس لیے کہ سخاوت کا سبق تو نے رسول اللہ کے دامن میں بیٹھ کر پڑھا تھا، حضرت خدیجہ کی گود میں بیٹھ کر سیکھا تھا، کیوں نہ احساس رکھتی غریبوں کا؟ جب تیرے سامنے بھوکا آ گیا، کچھ نہیں تھا کھلانے کے لیے، لیکن تو نے اس کی بھوک کو برداشت نہ کیا اور اپنی چادر کو بازار میں بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ اور یہ عالم تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا، آسیہ گردہ واللب قرآن سرا۔ رات کے وقت میں، رات کے اندھیرے میں نیند نہیں ہوتی تھی، آرام نہ فرمایا کرتی تھی، چکی چلایا کرتی تھی، چکی چلاتی تھی رات کے وقت۔ ہم تو شکر کرتے ہیں آسمان کا سورج غروب ہو تو ہمیں سونے کا موقع مل جائے، ہم نیند کر لیں، آرام کر لیں۔ یہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، ہاتھ سے چکی چلاتی، زبان سے اللہ کا قرآن پڑھتی تھی۔ آسیہ گردہ واللب قرآن سرا، ہاتھ سے چکی چلاتی ہو اور زبان سے پڑھتی ہو۔ اذا الشمس کوورت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ او فاطمہ تیری بلندیوں کا مقابلہ کون کرے؟ ہاتھ چکی چلائیں، زبان قرآن پڑھے، پہلو میں تیرا بیٹا حسین بھی بیٹھ کر تیرا قرآن سنے۔ پھر وہ حسین تھا جس نے ماں کے دامن میں، ماں کی گود میں بیٹھ کر وعدہ کیا تھا، او ماں تو چکی چلاتے ہوئے قرآن نہیں چھوڑتی، شاید تو زندہ رہے یا نہ رہے، تو مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے ساتھ، تیرے بیٹے حسین کی میدان کربلا میں جان چلی جائے گی لیکن قرآن کا دامن نہیں چھوڑے گا۔ مائیں اپنی بیٹوں کو اس طرح قرآن سکھاتی تھی اس دور میں، آج بھی ایسی مائیں موجود ہیں، ضرور موجود ہیں، اس طرح سکھایا جاتا تھا قرآن۔ یہ قرآن کی نسبت سے مقام ملتا ہے